اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے ہیں فضائل نماز کی طرف۔ نماز کی فضیلت کیا کیا ہیں اور نماز چھوڑنے پر اللہ کی کیا وعید ہیں اور اللہ کے ناراضگی کے انداز میں بیان اللہ نے فرمائی ہے کہ اللہ کل نماز چھوڑنے والے کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے۔ پہلی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ بندے کو اور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز چھوڑنا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ اس قسم کا مضمون اور کئی حدیثوں میں آیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ابر کے دن نماز جلدی پڑھا کرو کیونکہ نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ابر کی وجہ سے وقت کا پتہ نہ چلے اور نماز قضا ہو جائے۔ اس کو بھی نماز کا چھوڑنا ارشاد فرمائے۔ کتنی سخت بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے والوں پر کفر کا حکم لگاتے ہیں۔ گو علماء نے اس حدیث کو انکار کے ساتھ مقید فرمائے کہ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی فکر اتنی سخت چیز ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت اور حضور کے ارشاد گرامی کی اہمیت ہوگی، اس کے لیے ارشادات نہایت سخت ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے صحابی رضی اللہ عنہ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عباس بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرت کا مذہب یہی ہے کہ بلا عذر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہیں۔ ائمہ میں سے حضرت امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، ابن مبارک کا بھی مذہب نقل کیا جاتا ہے۔ اللہم حافظنا من ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تب بھی نماز نہ چھوڑنا۔ آئے دوسری حدیث سنتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عبار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحت کی، جن میں 4 یہ ہیں۔ ایک، اول یہ کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تم جلا دیے جاؤ یا سولی پر چڑھا دیے جاؤ۔ دوسری یہ کہ جان کر نماز نہ چھوڑو، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ تیسری یہ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اس سے حق تعالی ناراض ہو جاتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ شراب نہ پیو کہ وہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی اس قسم کا مضمون فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، خواہ تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں یا آگ میں جلا دیے جائیں۔ دوسری، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بری ذمہ ہے۔ تیسرے، شراب نہ پینا، اور ہر برائی کی کنجی کیا ہے؟ شراب ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی ہیں، وہ کون سی ہیں دیکھتے ہیں۔ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، گو تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ دوسرا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، وہ بھی تجھے اس کا حکم کرے کہ بیوی کو چھوڑ دے یا سارا مال خرچ کر دے۔ تیسرا، فرض نماز جان کر نہ چھوڑنا، جو شخص نماز جان کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ شراب نہ پینا کہ یہ ہر برائی اور فحش کی جڑ ہے۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے۔ لڑائی میں نہ بھاگنا، چاہے سب ساتھ ہی مر جائیں۔ اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے جیسے طاعون وغیرہ تو وہاں سے نہ بھاگنا۔ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا اور اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈراتے رہنا۔ لکڑی نہ ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بے فکر نہ ہو کہ باپ تنبیہ نہیں کرتا اور مارتا نہیں، جو چاہے کرتے رہو، بلکہ حدود شریعہ کے تحت میں بھی کبھی کبھی مارتے رہنا چاہیے کہ بغیر مار کے اکثر تنبیہ نہیں ہوتی۔
آج کل اولاد کو شروع میں تو محبت میں جوش میں تنبیہ نہیں کی جاتی، جب وہ بری عادتوں میں پختہ ہو جاتے ہیں تو روتے پھرتے ہیں۔ حالانکہ یہ اولاد کے ساتھ محبت نہیں، سخت دشمنی ہے کہ اس کو بری عادتوں سے نہ روکا جائے اور مار پیٹ کو محبت کے خلاف سمجھا جائے۔ کون سمجھدار گوارا کر سکتا ہے کہ اولاد کے پھوڑے پھنسی کو بڑھایا جائے اور اس وجہ سے کہ نشتر لگانے سے زخم اور تکلیف ہوگی، عمل ذرا ہی نہ کرایا جائے بلکہ لاکھ بچہ روئے منہ بنائے بھاگے، بہرحال نشتر لگانا ہی پڑتا ہے۔ بچوں کی تربیت اور نماز کی تاخیر۔ بہت سے حدیثوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ بچے کو 7 برس کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور 10 برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی نماز کی نگہبانی کیا کرو، اچھی باتوں کی عادت ڈالو۔ حضرت لقمان حکیم کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے کہ کھیتی کے لیے پانی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو تنبیہ کرے یا 1 سال صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ 1 سال تقریباً 3.5 سیر غلے کا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت کرے جو گھر والوں کو تنبیہ کے واسطے گھر میں کوڑا لٹکائے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ باپ اپنی اولاد کو اس سے افضل عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھا طریقہ تعلیم کرے۔ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث کا بیان سنتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی مطلب کہ چھوٹ گئی اس سے، وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ نماز کا ضائع کرنا اکثر بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی خیر خبر میں مشغول رہیں یا مال و دولت کمانے کے لالچ میں ضائع کی جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا ضائع کرنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہے کہ گویا بال بچے اور مال دولت سب ہی چھین لیا گیا ہو اور وہ اکیلا کھڑا رہ گیا، یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوٹنے میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے کوئی معتبر آدمی یہ کہہ دے اور اسے یقین آ جائے کہ فلاں راستہ لوٹتا ہے اور جو رات کو اس راستے سے جاتا ہے تو ڈاکو اس کو قتل کر دیتے ہیں اور مال چھین لیتے ہیں، تو کون بہادر ہے کہ اس راستے سے رات کو چلے؟ رات تو دشوار اور درکنار رہی، دن کو بھی مشکل سے اس راستے کو چلے گا، مگر اللہ کہ سچے رسول کا یہ پاک ارشاد 1-2 نہیں کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے، اور ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹی زبانوں سے کرتے ہیں، مگر اس پاک ارشاد کا ہم پر اثر کیا ہے ہر شخص کو معلوم ہے۔ اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور اپنے معمولات اور اپنی زندگی کو دیکھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھیں کہ ہم کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چل رہے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اور نماز کی پابندی کتنی ہم میں ہیں اور کس حد تک ہم کر رہے ہیں۔ آئیے آگے سنتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 2 نمازوں کو بنا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کر: 1 نماز جب اس کا وقت ہو جاوے، 2 جنازہ جب تیار ہو جاوے، اور 3 بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑے کا خاوند مل جائے، یعنی فوراً نکاح کر دینا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو اپنے کو دیندار بھی سمجھتے ہیں اور گویا نماز کے پابند بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ کئی نمازیں معمولی بہانے سے سفر کا ہو یا دکان کا ہو، ملازمت کا ہو، گھر آ کر اکٹھے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے اور بلا اجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتائے ہیں، ان میں سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں۔ ہر شخص کے اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی بات ہے، کوئی دوسرے
کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے۔ حضور اقدس رحمۃ اللہ نے کتاب الزواج میں قارون کا بھی فرعون وغیرہ کے ساتھ ذکر کیا کہ جو لکھا ہے ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ کئی عذر بیماری کے نماز کو اپنے وقت پہ نہ پڑھا جائے تو بالکل نماز کے برابر گناہ نہ ہو، لیکن بے وقت پڑھنے کا سخت گناہ ہے، اس سے خلاصی نہیں۔ انشاءاللہ آگے کی ہم حدیثوں میں دیکھیں گے کہ بے نمازی کا حشر اللہ نے قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ کل قیامت کریں گے قبر میں کیا ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا، اور ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا تھا وہ آگے حدیثوں میں انشاءاللہ سنیں گے۔ ہم فضائل نماز کے درس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نصرت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔